الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام. ہمارے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ آج سٹی آف نالج اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں ہمارے لیے بہت لائق احترام جناب ڈاکٹر قبلہ ایاز چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل اور سیکریٹری اسلامی نظریاتی کونسل جناب ڈاکٹر اکرام الحق یاسین آج جس موضوع پر ہم نے معزز مہمانان گرامی قدر کو اظہار خیال کی دعوت دی ہے، عنوان اپنی نوعیت کے اعتبار سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ جب پاکستان میں اسلامک لیجسلیشن کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو عموماً جو اسلامی جماعتیں، تنظیمیں یا اہل علم حضرات ہیں وہ زیادہ تر فیصلے کوشش کرتے ہیں کہ بہت جذباتیت کے ساتھ یا تو سوشل میڈیا پر طے کر لیں یا شاہراہوں پر اور ایک غیر علمی رویے کے ساتھ چیزوں کو متعین کر لیں۔ تو پاکستان میں اسلامی قانون سازی کی تاریخ کیا ہے اور اسلامی معاشرت کی تشکیل میں اس کا کتنا گہرا اثر مترتب ہو سکتا ہے، تو ہم انشاءاللہ ڈاکٹر اکرام الحق یاسین صاحب سے استفادہ کریں گے۔ آپ کے ساتھ جو آج کے پروگرام کی صدارت ہے ڈاکٹر قبلہ ایاز، جو گزشتہ 6 برس سے اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین کی حیثیت سے اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سے ہم نے خاص طور پر گزارش کی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے عملی تجربات کیا ہیں اسلامی قانون سازی کے حوالے سے، اسلامی نظریاتی کونسل میں رہتے ہوئے آپ کو عملاً کن مسائل کا سامنا بڑے پیمانے پر کرنا پڑا، آپ نے تجرباتی طور پر کس طرح سے ان چیزوں کو ٹیکل کیا، تو اس میں بہت کچھ انشاءاللہ ہمارے لیے سیکھنے کے لیے ہوگا۔ تو میں بلا تاخیر التماس گزار ہوں، ہمارے لیے بہت لائق احترام ممتاز محقق بھی ہیں، دانشور بھی ہیں، اسلامی نظریاتی کونسل کے لیے آپ نے بہت کچھ لکھا ہے اور لکھ رہے ہیں، ڈاکٹر اکرام الحق یاسین صاحب، سر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ عالی قدر استاد المکرم پروفیسر ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب، عالی قدر حضرت پیر خالد سلطان القادری صاحب، گرامی قدر ایڈوکیٹ جلال الدین صاحب، برادر گرامی ڈاکٹر عبدالرحمن خلیل صاحب، اساتذہ کرام، طلباء، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آپ حضرات اور خواتین کے ساتھ گفتگو کا موقع مل رہا ہے، ساتھ ساتھ ایک ڈر اور خوف بھی ہے کہ اتنے بڑے جبل علم کے ساتھ بیٹھ کر میں کیا بات کروں اور کس طریقے سے اپنی گفتگو کو آگے لے کر جاؤں، تو میں انہی سے درخواست کروں گا کہ ذرا تھپکی اور دعائیں میرے ساتھ رہیں تاکہ میں کچھ بات انشاءاللہ کر سکوں۔ ڈاکٹر صاحب نے جس طریقے سے آپ سب کو موضوع کے بارے میں بتایا، تو راستے میں عرض کر رہا تھا کہ تھوڑا کینوس ہم سے بڑا ہو گیا ہے موضوع کا، اسلامی قانون سازی کے بارے میں بھی ہم نے بات کرنی ہے اور معاشرے کی اسلامی تشکیل کے بارے میں بھی، تو سوچتے سوچتے ایک رائے یہ آئی کہ ایک پہ بات کر لیتے ہیں، ایک کو چھوڑ دیتے ہیں، تو میں نے عرض کیا کہ ہم گنوانے کی کوشش کرتے ہیں دونوں کو، اس کے بعد سوال و جواب کا جتنا کچھ وقفہ ہوگا اس میں کچھ چیزیں آ جائیں گی، اور باقی اللہ نے اگر زندگی دی ہمیں، ہمارے نصیب میں وہ پھر کبھی انشاءاللہ ملیں گے، تو ایک کانسیپٹ جو ہے وہ اب ہمارے سامنے آ جائے۔ جو مغلیہ دور ختم ہوا تو اس وقت تک ہمارا پرانا نظام قانون جو ہے وہ چل رہا تھا، فقہائے کرام قرآن و سنت اور مآخذ شریعت اور مآخذ فقہ کی روشنی میں فقہی مسائل کا استنباط کر کے یا ان کو پچھلے بزرگوں سے نقل کر کے مرتب کر دیا کرتے تھے، اور حکومتیں انہی سے رہنمائی لے کے تو حکومت چلایا کرتی تھیں، یا اور کوئی معاملات ہوتے جن میں اتنی شرعی رہنمائی کی زیادہ ریلیونس یا ضرورت نہ محسوس ہوتی، تو بادشاہ کا کوئی حکم انتظامی وغیرہ وہ آ جایا کرتا تھا اور سلسلہ چلتا تھا۔ جب بہادر شاہ ظفر
रहमतुल्लाह अलैह की हुकूमत ख़त्म हो गई और अंग्रेज़ी इस्तेमार मुकम्मल तौर पे आ गया, पहले हिंदुस्तान के काफ़ी हिस्सों पर था 1857 से पहले भी, तो अंग्रेज़ ने आकर अपनी हुकूमत भी मज़बूत की, उसके लिए बहुत अहम इक़दामात किए जिससे पूरा मुआशरा तब्दील हो गया, पूरा क़ानून तब्दील हो गया और पूरा निज़ाम तालीम तब्दील हो गया। ये तो मुस्तामिरीन की मजबूरी होती है, उन्होंने करना होता है और उन्होंने किया। उसके साथ साथ उन्होंने बहुत सी नई चीज़ें जो हैं वो यहाँ हमारे मुल्क में मुतारफ़ करवाई, बरसग़ीर पाक व हिंद में। रेलवे वग़ैरह को वो लेके आए, बहरी जहाज़ों की बहुतात हो गई, तिजारत काफ़ी ज़्यादा चलती रही, सनतें काफ़ी आ गईं। हमारे उन्होंने इलाक़ों में चक वग़ैरह का, चुकूक का निज़ाम जो है वो जारी कर दिया, नहरें वग़ैरह आ गईं और काफ़ी सारे काम उन्होंने ऐसे कर दिए कि जब मुसलमानों ने पहले जंग आज़ादी के सिलसिले में तहरीकें चलाईं, वो मुसल्लह तहरीकें थीं, वो कामयाब न हो सकीं और बहुत सारे मुसलमान जो है वो शहीद हुए या क़ैद हुए, या उनके वक्फ़ जो हुआ करते थे इदारे चलाने वाले, वो सारे के सारे हुकूमत के कब्ज़े में चले गए। तो मुसलमान तो यूँ समझें कि आसमान से ज़मीन पे आ गिरे, न तालीम रही, न मईशत रही, न मुआशरत रही, कोई चीज़ भी उनके हाथ में नहीं रही। तो ये मुसल्लह तहरीकें जो हैं एक स्टेज पे आके उन्होंने रोकने का फ़ैसला किया कि मुसल्लह तहरीक हम आइंदा नहीं चलाएंगे, हम आइंदा सियासी जद्दोजहद जो है वो करेंगे। सियासी जद्दोजहद के लिए फिर एक पहले कांग्रेस के साथ काम चलता रहा, फिर मुस्लिम लीग के साथ काम चलता रहा, पहले तारीख़ खिलाफत भी रही और भी कई सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने आ सकती हैं। तो अब हालात इतने बदल चुके थे कि अगर पूरा हिंदुस्तान आज़ाद होता तब भी, और अगर जिस तरह अब हुआ कि हिंदुस्तान तकसीम हुआ और एक मुस्लिम मुल्क अलग बन के आ गया, तब भी वो पुराना सिस्टम अब नहीं चल सकता था। मुआशरा बदल गया था बिल्कुल और सारे नाम्स जो हैं वो तब्दील हो चुके थे। उसके लिए तो किसी ऐसे सिस्टम की ज़रूरत थी जो कि मौजूदा दौर के साथ कंपैटिबल हो। जब हम इस्लामी कानून साज़ी और इस्लामी तश्कील मुआशरा की बात करते हैं तो उसमें हमें बहुत सारे मुफक्किरीन के नाम नज़र आते हैं। शाह वलीउल्लाह से शुरू करें तो बहुत लंबा काम हो जाता है, तो हम सीधा अल्लामा इकबाल पे आते हैं। अल्लामा इकबाल की फ़िक्र जो है उसने पाकिस्तान बनाने में भी और क़ानून की इस्लामी तश्कील में भी, मुआशरे की इस्लामी तश्कील में भी काफ़ी सारा काम किया और फिर उसी फ़िक्र के साथ कई सारे उलमाए किराम जो है वो भी जुड़ते चले गए। और क़ादी आज़म रहमतुल्लाह अलैह जो पहले कोई ख़ास इतना दीनी चीज़ों का मुताला वग़ैरह नहीं किया करते थे, माहिर क़ानूनदान थे, क़ानून तक अपने आप को महदूद किया करते थे, उन्होंने भी फिर कुरान मजीद का मुताला और इस तरफ उन्होंने करना शुरू किया। अल्लामा इकबाल की शायरी से आप अक्सर हज़रात वाक़िफ़ होंगे। शायरी के ज़रिए उन्होंने मुसलमानों को उठाने की कोशिश की और उनकी शायरी ऐसी है कि कोई भी मुफक्किर कुछ भी हासिल करना चाहे उससे हासिल कर सकता है। इतनी उसके अंदर वुसअत है, इतनी उसके अंदर ताबीर की गुंजाइश है कि कोई भी बंदा, या हमारे मकातब फ़िक्र जो है वो अपने मकतब फ़िक्र की तायीद चाहे शिया चाहे सुन्नी चाहे बरेलवी चाहे देवबंदी चाहे अहले हदीस चाहे सबको मिल जाएगा। सियासी लोग चाहें उनको अपनी ताबीरात मिल जाएंगी। ताबीर जो हुई तो अल्लामा जो है उनकी हमाजहत शख्सियत थी, लेकिन उनका जो नस्बुल ऐन था वो मुस्लिम इंसान को ऐसे खड़ा करना था कि उसका एक तशख़्ख़ुस जो है वो बन जाए और जो पहला तशख़्ख़ुस हुआ करता था वो बहाल हो जाए। तो नज़म की तरफ हम नहीं जाएंगे, लंबा काम है बहुत ज़्यादा और वो तो डिसिप्लिन बहुत बड़ा है। नसर की तरफ अगर हम आते हैं या सियासी उनके थॉट्स की तरफ आते हैं या कानून साजी की तरफ आते हैं तो सबसे पहले हमें 1908 में अल्लामा इकबाल का एक मज़मून मिलता है, सोशल रिव्यू लंदन। ये 1 जुलाई 1908 को शाये हुआ, द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इस्लाम। इसके ऊपर मज़मून आया अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का। उन्होंने खिलाफत को और मौजूदा हालात को और इन चीज़ों को देख कर उसका तज्ज़िया किया और उसके अंदर उन्होंने तजवीज़ दी कि सारे मुसलमानों को मिल के अब एक पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो बनाने की ज़रूरत है। फ़िरक़े वगैरह सामने आ चुके थे, शिया सुन्नी तो थे ही थे, बाकी फ़िरक़े अगर इतने न भी होते तो शिया सुन्नी उस वक़्त मौजूद थे और शिया सुन्नी का जो सियासी इख्तिलाफ़ात हैं वो बहुत ही ज़्यादा है।
بہت ہی زیادہ. آپ سب حضرات جانتے ہوں گے کہ امامت اور خلافت کا فرق تو شروع سے چلتا چلا آ رہا ہے. تو علامہ اقبال نے اس موقع پر اس مسئلے کو بھی چھیڑا ہے. 1908 میں چھیڑا اور پھر 1930 میں جا کے اس کو دوبارہ مکمل کیا. 1908 میں جب چھیڑا تو یہ وہ زمانہ تھا جب شاہ ایران سے پہلے اس کا والد تھا شاہ ایران، اور اس سے پہلے قاجاری حکومت ہوا کرتی تھی، اور قاجاری بادشاہوں کی نسل در نسل حکومت چلتی آ رہی تھی. انہوں نے ایک دستور بنایا تھا ایران کا جو 1906 میں بنا تھا. 1906 کے دستور میں 1907 میں انہوں نے ترمیم کی، اور ترمیم کر کے تو ایک کونسل کا ذکر کیا، اور اس ترمیم میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حکومت جو ہے وہ تو دراصل امام کی امانت ہے، اور بادشاہ جو ہوتا ہے اس نے امام کی حکومت کو آگے چلانا ہوتا ہے. اب امام کیا چاہتا ہے اس کی رہنمائی کے لیے ضروری ہے کہ علماء کی ایک کونسل ہو، اور وہ بادشاہ کو بتایا کرے کہ امام کی مرضی کیا ہے. کیونکہ العلماء ورثۃ الانبیاء ہمارے ہاں کہتے ہیں، اور وہاں شیعہ فکر میں بھی یہی ہے کہ امام کی تعبیر و تشریح جو ہے اس کی مرضی کی وہ علماء ہی کر سکتے ہیں. اس وقت ایک کونسل جو ہے وہ دستور میں شامل کر دی گئی. انٹرنیٹ پہ فارسی میں بھی مل جاتا ہے، انگریزی میں بھی وہ قاجاری دستور جو ہے ایران کا وہ مل جاتا ہے. بڑی یہ خاصی لمبی چوڑی جو ہے یہ آرٹیکل ان کا ہے. اس کے اندر علامہ اقبال نے اس پر یہ اعتراض اٹھایا کہ بھائی اب یہ جو امام سے رہنمائی لے کے بادشاہ کو بتانے والی بات ہے تو میری سمجھ میں تو نہیں آ رہی ہے کہ کس طریقے سے آپ رہنمائی لے کے لوگوں کو بتائیں گے. لہٰذا میں تجویز یہ کرتا ہوں کہ تمام مکاتب فکر کے نمائندے لے لیں، اور مسلم اسمبلی ہو، اور اس کے اندر جو ہے سارے کے سارے جمع ہو جائیں، اور جمع ہو کے وہ بحث کریں اور اپنے اصولوں کی بنیاد پر وہ قانون سازی کر لیا کریں، اور اس طریقے سے پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ چل جائے. تو یہ تو میرا خیال جوانی ہی ہوگی علامہ اقبال کی. اس کے بعد ارتقاء آتا رہتا ہے انسان کی سوچ میں، اور زیادہ پختگی آتی رہتی ہے. کہاں 1908 اور کہاں 1930 جب ریکنسٹرکشن کے خطبات علامہ اقبال نے دیے ہیں، تو اس میں جو دا پرنسپل آف موومنٹ والا خطبہ تھا، چھٹا خطبہ، جس کو ہم اردو میں الاجتہاد فی الاسلام کے نام سے بھی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. ویسے اگر ہم آسان اردو میں کریں تو آپ میری تصحیح بھی کر سکتے ہیں کہ اسلام کا اصول حرکیت ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، کہ اسلام جامد تو نہیں ہے، وہ آگے بڑھاتا ہے انسان کو اور زندگی میں رہنمائی کرتا ہے. تو وہ کیسے رہنمائی کرتا ہے؟ قرآن و حدیث تو آئے اور اس وقت وہ مکمل ہو گئے، اس کے بعد کیسے رہنمائی کرتا ہے؟ تو وہ اصول حرکیت جو ہے اجتہاد کے ذریعے وہ آ گیا. تو علامہ اقبال نے 1930 میں بھی خطبہ اجتہاد میں اسی چیز کو دہرایا، اور پھر یہی بات کہی کہ اسمبلی ہو، اور اسمبلی کے اندر علماء کا بنیادی کردار ہو، اور سارے مل کے جو ہے وہ منتخب نمائندوں کے ساتھ مل کے کام کریں. اور اسی طریقے سے تعلیم جو ہے قانون کی، وہ جورسپروڈنس جدید اور قرآن پاک ان کو ملا کے مطالعہ کیا جائے، اور مطالعہ کرنے کے بعد اس سے تعلیمی نصاب جو ہے وہ تیار کیا جائے. باقی جو ان کے خطبات ہیں وہ بھی ریلیجس تھاٹ ہی کے بارے میں ہیں. ہماری سوچ اب کیسے ہونی چاہیے، ہمیں کس طریقے سے دین پہ عمل کرنا چاہیے. گویا کہ وہ یہ سمجھانا چاہ رہے تھے کہ اب تھوڑی سی تبدیلی اپنے اندر آپ کو لانا ہوگی، اور تھوڑی سی تبدیلی لا کے تو اس طریقے سے آپ نے موجودہ دور میں اپنا وقت گزارنا ہوگا، اور دوسری قوموں کے ساتھ آپ کو چلنا پڑے گا. تو اس سے اب ہم آگے تھوڑا سا جمپ کر کے آ جاتے ہیں تاکہ ہم دوسرے مقاصد جو ہیں ان کو پورا کرنے کی طرف آ جائیں. علامہ اقبال کا یہ جو علامہ اقبال کی سوچ تھی وہ کافی عرصہ صرف ان کے خطبات تک رہی، اور مسلم لیگ جو ہے اس کو اڈاپٹ نہ کر سکی. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ مسلم اس کے ساتھ چلتے رہے، کانگریس کے ساتھ چلتے رہے، پھر مسلم لیگ میں بھی آئے. تو شروع میں انہوں نے کوئی ایسی اسلامی قانون سازی وغیرہ کی بات نہیں کی. بعد میں انہوں نے قرآن مجید کا مطالعہ بھی کیا، اور ان کی باتوں میں یہ چیزیں جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئیں. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا